حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ ان کے زمانے میں ایک حاکم وقت کا واقعہ ہوا کہ وہ اچھے موڈ میں تھا، بڑی محبت بھرے انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اپنی خوابگاہ میں گیا، بیوی اس سے ناراض تھی دن بھر کسی بات کی وجہ سے، تو جب وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ بھی ناراضگی کا موڈ بنائے بیٹھی تھی، اس نے اس کی طرف توجہ کی تو اس نے توجہ نہ کی، جب یہ زیادہ اس کی طرف آگے بڑھا تو اس نے اس کو دھتکار دیا، غصے میں تھی، ناراض تھی، اپنی محبت کے اظہار ناراضگی کا انداز کیا اس نے، اور اس کو کہہ دیا، جب دیکھا کہ یہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا اور یہ بار بار محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو سگی بیوی ہے لیکن ناراض ہونے کی وجہ سے کہنے لگی، جا جہنمی دفع ہو جا۔ اب یہ زبان سے اس کے نکل گیا، جیسے عورتوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ زبان سے بے تکی الفاظ اور باتیں نکل جایا کرتی ہیں، اس سے یہ منہ سے نکل گیا۔ اب جب یہ بات اس کے منہ سے نکلی، اتنی سخت بات، تو اس کا شوہر بھی وقت کا حاکم تھا، مالدار تھا، صاحب منصب تھا، وہ بھی جلال میں آیا، کہنے لگا اگر میں جہنمی تو یہ 3 طلاق، تو یہ 3 طلاق۔ اب غصے میں تھے، سو گئے، جب غصہ کافور ہوا، صبح بیدار ہوئے تو سوچنے لگے یہ کیا ہوا۔ اب وہ عورت کہتی ہے مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، میرے قریب نہ ہو، کہ کیا بات ہے، رات کو آپ نے یوں کہا تھا، کہا کہ اگر جہنمی ہو تو 3 طلاق، یہ جملہ کہہ دیا۔ اب یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ میں جہنمی ہوں یا نہیں ہوں، لہذا پہلے علماء سے معلوم کرو مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا، مجھ سے بات کرنا، ورنہ میں آپ پر حرام ہو چکی ہوں، آپ نے 3 طلاق دے دی مجھے۔ اب معاملہ جو ہے علماء کے پاس گیا۔ دنیا کے اندر انسان جتنا بھی منصب والا ہو جائے، جتنا بھی مالدار ہو جائے، جتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، لیکن جب زندگی کے معاملات میں مشکلات میں پھنستا ہے تو علماء ہی یاد آتے ہیں، اہل اللہ اور مفتیان اعظام ہی یاد آتے ہیں۔ اب وہ حاکم وقت بھی اپنے مسئلے کو لے کر علماء کے پاس گیا، کچھ کو اپنے دربار میں بھی بلایا، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس لیے کہ جس نے بھی سنا کہا کہ بھئی ہمیں کیا پتا آپ جہنمی ہو جنتی ہو، ہم کیسے کوئی فیصلہ سنا دیں، ہم کیسے فتویٰ دے دیں، لہذا ہمیں نہیں معلوم آپ کے بارے میں، تو لہذا ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، میاں بیوی دونوں پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کیا الفاظ ہمارے زبان سے نکل گئے، کیا معاملہ ہو گیا کہ ہماری زندگی بیچ میں اٹک گئی۔ کسی نے کہا کہ امام شافعی کے بارے میں کہ وہ وقت کے بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جائیے، اللہ کی طرف سے ان کو ایسا علم عطا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بھی مسئلہ آیا، آپ نے اس آدمی کو بلایا، اس سے کچھ گفتگو کی، اس کی نجی زندگی کے بارے میں اس سے معلومات لی، اور پھر مسکرا کر کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر عیش کرو، تمہارے کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ حیران، اچھا بھی طلاق نہیں ہوئی، جو وقت کے اور علماء تھے وہ تو فتویٰ لے کر چل پڑا کہ مجھے وہ طلاق نہیں ہوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن جو اور علماء کو پتہ چلا تو وہ امام شافعی کے پاس آ گئے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آدمی جہنمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنت جہنم کا فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے، لہذا یہاں کسی کے بارے میں کیسے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے اس سے معلوم کیا اس کی زندگی کے حالات، اس نے ایک واقعہ اپنا سنایا، اور واقعہ یہ سنایا، کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں اپنے جو ہے وہ گھر پر آیا آرام کرنے کے لیے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولے کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی جو خادمہ ہے، جو نوکرانی ہے، وہ میرے بیڈ روم کو صاف کر رہی ہے۔ اب وہ صفائی کر رہی تھی، نوجوان تھی، میری اس پر نظر پڑی تو میرے دل کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی آ گئی، میری نظر اس کی طرف بھٹک گئی، بد نظری ہوئی، تو میرا دل اس کی طرف مائل ہوا، تو میں کمرے میں تھا، میں نے کمرہ بند کر لیا، اب وہ اندر تھی، خادمہ تھی، میں اس کی طرف جب بڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، مجھ کو نہ چھو، مجھ کو ناپاک نہ کر۔ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، مجھے اللہ کا واسطہ دیا۔ جب اس نے مجھے واسطہ دیا تو میں فوراً اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ گیا، اور میں نے دروازہ کھول کر اس کو باہر نکال دیا۔ تو جی امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا یہ واقعہ مجھے سنایا، تو میں نے اس بنیاد پر فتویٰ دیا کہ جا تو جہنمی نہیں ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو اپنے نفس کو گناہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے روک لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لے۔ لہذا اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو گناہ سے بچتا ہے اللہ اس کو جنت کا وعدہ اس سے فرما رہے ہیں، تو جنت تو بغیر کلمے کے ملے گی نہیں، لہذا یہ جنتی ہوا جہنمی نہ ہوا۔ تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو مرد جو عورت گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دے گے۔